الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد. محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورۃ القدر کی تفسیر آسان انداز میں آپ کی خدمت میں پیش ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا انزلناه في ليلة القدر وما ادراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. یقیناً ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں اتارا ہے، اور آپ کو معلوم بھی ہے شب قدر کیا چیز ہے. شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے. اس میں فرشتے اور روح الامین تمام معاملات لے کر اپنے رب کے حکم سے اترتے ہیں. وہ سراپا سلامتی ہے. یہی سلسلہ رہتا ہے صبح کے نکلنے تک. یہ سورۃ القدر ہے اور یہ سورت مکی ہے. اس سے پہلے جو سورت آپ حضرات کی خدمت میں آئی تھی وہ سورۃ العلق یا سورہ اقرا. پچھلی سورت میں وحی کے آغاز کا تذکرہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا تذکرہ تھا. اب اس سورت کے اندر جو وحی نازل ہوئی، کس کتاب کی وحی ہے، اس کا بیان ہے. دوسری بات، پچھلی سورت میں انسان پر اللہ کے انعامات، اللہ کے عنایات کا تذکرہ تھا. اب اس سورت کے ذریعے یہ اشارہ دیا جا رہا ہے کہ انسان کی زندگی کی کامیابی کا جو اصل ذریعہ ہے وہ قرآن مجید ہے. اس سورت کے شان نزول کے متعلق بہت سی باتیں کہی گئی ہیں، لیکن سب سے اہم بات جو معرف القرآن میں بیان کی گئی کہ ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے ایک مجاہد کا تذکرہ کیا کہ 1000 مہینے تک اس نے اللہ کے راستے مستقل طور پر جہاد کیا اور کبھی ہتھیار نہیں ڈالے. تو صحابہ کو تعجب ہوا کہ وہ تو ہم سے نیکیوں میں سبقت لے گیا، اور دوسرے موقع پر اس طرح کی باتیں آتی رہیں. تو صحابہ کے دلوں میں یہ خیال آیا کہ ہم سے پہلے کے لوگ جو گزرے ہیں ان کی عمریں بھی لمبی ہوا کرتی تھی، اعمال بھی ان کے لمبے تھے، جس کی وجہ سے وہ نیکیوں میں ہم سے سبقت لے جائیں گے. تو اللہ رب العالمین نے یہ سورت نازل فرمائی اور بتا دیا کہ اس امت کو ایک ایسی رات دی گئی ہے، اس رات میں صرف عبادت کر لیں 1000 مہینوں سے افضل ہے. تو پہلی جو آیت ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یقیناً ہم نے اس کو شب قدر میں اتارا ہے. اس کو مراد قرآن مجید کو شب قدر میں اتارا. قرآن مجید کا نزول 2 مرتبہ ہوا ہے. ایک مرتبہ لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر پورا قرآن ایک مرتبہ نازل کیا گیا. پھر آسمان دنیا سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر 23 سال کی مدت میں وقفے سے تھوڑا تھوڑا قرآن نازل ہوا. اور جو لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر اتارا وہ بھی شب قدر میں اتارا، اور دنیا میں بھی شب قدر میں اللہ نے قرآن کو اتارا. یہ بات معلوم ہوتی ہے. وما ادراک ما لیلۃ القدر، یہ ایک بات کرنے کا انداز ہے، بات سمجھانے کا انداز ہے کہ آدمی بات کرتے کرتے درمیان میں خود ہی سوال کرتا ہے، پھر اس کا جواب خود ہی دیتا ہے، کیونکہ اس انداز سے بات میں سمجھنے کے لیے بہت ہی آسانی ہوتی ہے. وما ادراک ما لیلۃ القدر، پوچھا کہ آپ جانتے بھی ہیں کہ لیلۃ القدر ہے کیا چیز؟ پھر اس کا جواب اللہ نے دیا لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، کہ یہ 1000 مہینوں سے افضل رات ہے، 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے. اب بہت سے لوگوں نے 80 سال یہاں پر اس سے مراد دیے 1000 سال سے. دیکھیے 12 مہینے کا 1 سال ہوتا ہے، اور 1000 مہینے کے 83 سال ہوتے ہیں، 83 سال اور 4 مہینے ہوتے ہیں. تو جو بندہ اس رات میں عبادت کرے گا اسے 83 سال سے زیادہ ثواب کرنے کے جیسا اللہ ثواب دیں گے. جو بندہ اس میں عبادت کرے گا صرف 83 سال کہہ کے اس کو محدود نہیں ہے، 1000 مہینے محدود نہیں ہے، بلکہ خیر من 1000 شہر، 1000 مہینوں سے افضل ہے، 1000 مہینوں سے بہتر ہے.
مطلب کتنی بہتر ہے یہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. یہ صرف بات سمجھانے کے لیے بات کہی جاتی ہے کہ 83 سال سے زیادہ ثواب بندے کو ملے گا. کتنا ملے گا اس کی تعین اللہ کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا. کہ یہ اتنی مقدس رات ہے کہ ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے. اب اس رات کے اندر کیا کوئی پہلے تو ہم یہ سمجھیں کہ شب قدر ہوتی کب ہے. بخاری شریف کی روایت سے معلوم ہوتا ہے تحروا لیلۃ القدر فی الوتر من العشر الاواخر من رمضان او کما قال علیہ السلام کہ شب قدر کو رمضان کے آخری 10 دنوں کی طاق راتوں میں تلاش کرو. آخر کی 10 راتوں میں طاق راتیں کون سی ہے؟ 21 23 25 27 29. ان 5 میں سے کوئی ایک شب قدر ہے. کوئی تعین نہیں بتائی کہ کون سی شب قدر ہے، بلکہ بتایا کہ ان 5 میں سے کوئی ایک ہے. 10 دنوں میں طاق راتوں کو ڈھونڈو، طاق راتوں میں سے کوئی ایک نہ ایک ضرور شب قدر ہے. لیکن بعض روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ 27ویں رات جو ہے وہ شب قدر کہلاتی ہے. یہ ایک بات کی بات ہے، لیکن جو زیادہ تر روایات آتی ہے وہ اسی تعلق سے کہ 5 میں سے کوئی ایک ہے، کوئی ایک خاص متعین نہیں ہے. تو جو بندہ 5 راتیں جاگے گا، 5 راتوں میں عبادت کرے گا، اسے شب قدر ڈیفینیٹلی مل جائے گی، اس کو مل جائے گی. یہ اس کی شب قدر کی تعین ہو گئی کہ رمضان کے آخری عشرے میں ان 5 طاق راتوں میں سے کوئی ایک ضرور ہے. کیا اس رات میں کوئی خاص عبادت اللہ رب العالمین کی طرف سے یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہے؟ دیکھیے حدیث میں تو اس طرح کی کوئی خاص اس کے اندر عبادت نہیں ملتی. ہاں یہ بات ضرور ملتی ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا تھا کہ اس رات میں کیا کروں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا تم یہ دعا فقولی اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. ترمذی شریف کی روایت ہے کہ یہ دعا پڑھنے کی ہم کو روایت ملتی ہے. اس کا ترجمہ ہے اللہم انک عفو، اے اللہ تو سراپا گناہ کو معاف کرنے والا ہے، تحب العفو تو بخشش کو معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، فاعف عنی تو مجھے معاف فرما دے، میری مغفرت فرما دے. اس کا ترجمہ ہوا. تو شب قدر میں اس دعا کا زیادہ اہتمام کریں، اس کا ثبوت ہمیں حدیث پاک سے ملتا ہے. تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر. اور اس رات میں فرشتے جبریل امین اپنے ساتھ فرشتوں کی پوری ٹیم لے کر دنیا میں اترتے ہیں. اب فرشتوں کے آنے کا کیا مقصد ہے؟ اس کے 2 مقصد ہیں. پہلا مقصد تو یہ ہے کہ جو بندے عبادات میں مشغول ہیں ان کو فرشتے سلام کرتے ہیں، السلام علیک یا ایھا المؤمن، ان کے لیے رحمت کی دعائیں کرتے ہیں. اور دوسرا مقصد جو اللہ رب العالمین نے یہاں پر بیان کیا کہ سال بھر کے جو کام ہیں وہ فرشتوں کے حوالے کر دیے جاتے ہیں، وہ اپنے اپنے اوقات میں ان کی تعمیل کرتے رہتے ہیں. من کل امر کی یہی تفسیر مفسرین نے بیان فرمائی ہے کہ سال بھر کے جو معاملات ہیں اس کا چارٹ فرشتوں کو دے دیا جاتا ہے، وہ اپنے اپنے اعتبار سے اس کو کام کرتے رہتے ہیں. سلام ہی حتی مطلع الفجر. اور یہ رات کی برکتیں، اس کی فضیلت، اس کی رحمتیں، اللہ کے انعامات فجر تک چلتے رہتے ہیں، یعنی طلوع فجر تک یہ تمام چیزیں ہوتی رہتی ہیں. تو اس رات کو جو اللہ رب العالمین نے ہم کو عطا فرمائی ہے، اس کو عبادات کے اندر ہم خرچ کریں. اب ایک عشرہ ختم ہونے کے بعد ہمارے سامنے یہ چیزیں آنے والی ہے جو 5 طاقراتیں ہیں. ان 5 طاقراتوں میں ہماری ایک کوشش ہونی چاہیے کہ کوئی بھی ہماری طاقرات نہ چھوٹے. جو بندہ 5 طاقراتیں جاگ لے گا، 5 طاقراتوں میں عبادت کر لے گا، شب قدر اس کو یقیناً مل گئی ہے. یہ بات یقینی ہے. تو اسی بات پر آج اپنے خلاصے کا اختتام کرتے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.